ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مخالفین احمدیت کس قدر گھبرا چکے ہیں، کس قدر خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ دھمکیوں پر دھمکیاں دے رہے ہیں اور بار بار میری ویڈیوز کو اڑانے کی بات کر رہے ہیں، میری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروانے کی بات کر رہے ہیں. میں ان ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی لگا دوں گا، اس کے پن کر دوں گا کمنٹ. آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. ان ویڈیوز کو مخالفین احمدیت ڈیلیٹ کروانے کی بھرپور کوشش کروا رہے ہیں. وہ بڑا ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور بڑی بلیک میلنگ اور بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں. اب ہوا یوں کہ تقریباً کوئی 2-3 مہینے پہلے کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آئے اور جماعت احمدیہ کے خلاف انتہائی بد زبانی، بدتمیزی، بد تہذیبی، بد اخلاقی، بد کرداری اور پتہ نہیں کس طرح سے وہ بات کرتے رہے. انتہائی بد زبانی سے بات کرتے رہے. پھر یہ بات کرتے رہے کہ جی ہم تحقیق کر کے احمدی ہوئے غیر احمدی ہوئے ہیں، ہم پہلے پیدائشی طور پہ احمدی مسلمان تھے، ہم نے تحقیق کیا، تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہ احمدیہ جماعت جو ہے یہ درست نہیں ہے، سچی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے اس تحقیق کو جو ہم نے اب کی ہے، اس تحقیق کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان اب ڈکلیئر کر دیا، اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں. جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھیں تو ویڈیوز دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے میرے ذہن میں یہ بات آئی. میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا یار یہ لوگ جو جماعت چھوڑ رہے ہیں کہ آیا واقعی ان لوگوں نے تحقیق کی ہے، یا ان کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ یہ لوگ اصل میں ہیں کون، یہ جماعت یہ کبھی احمدی تھے بھی یا نہیں تھے. تو ان میں جو تقریباً کو 10-11 لوگ جن کو میں نے ایکسپوز کیا، ان کے بارے میں جب میں نے مطلب وہ پتہ کروایا اور مستند لوگوں سے پتہ کروایا، تو پتہ کروانے کے بعد پتہ لگا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ جن کا اخراج ہوا تھا، اور اخراج اس نظام جماعت تھے، اور کئی کا لڑکی کا معاملہ تھا، کئیوں کے جناب وہ کوئی مخالفت کی وجہ سے کوئی مسئلہ تھا اور ان کا اخراج ہوا تھا، کئیوں کا کوئی اور معاملہ تھا. تو ان معاملات کو جب میں نے ایکسپوز کیا اور ان کے اصل حالات و واقعات بتائے، اور یہ میں نے اس وقت بتایا جب وہ جماعت پر انتہائی گندی قسم کی الزامات لگا رہے تھے، اور وہ الزامات بنا ثبوت بنا دلیل کے لگائے جا رہے تھے. یعنی اپنے چینلز پر بیٹھ کے ہوائی باتیں، من گھڑت باتیں، وہ باتیں کہ جو کبھی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور ان کو یہ بھی شرم نہیں آتی، یہ بھی حیا نہیں آتی کہ یہ روا کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. حالانکہ روا میں سارے کے سارے احمدی آباد نہیں ہیں. روا کے بارے میں یہ کہنا کہ روا کے سارے لوگ ایسے ہیں، سارے کے ساری عورتیں ایسی ہیں معاذ اللہ. یعنی یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ روا میں سارے کے سارے ایسے ہیں، یعنی کہ روا میں شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے روا میں صرف احمدی تو نہیں ہے، ہاں میجورٹی احمدیوں کی ہے، لیکن جو مائنورٹی ہیں یعنی اقلیت میں جو کم لوگ ہیں وہ غیر احمدی بھی تو ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان لوگوں پر بھی الزام لگا رہے تھے کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کون برداشت کر سکتے ہیں اس طرح کی باتوں کو. جب اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، اگر وہ صرف تحریرات پر اعتراضات کرتے، اگر وہ علمی اعتراضات کرتے، تو میں شاید ان کے بارے میں نہ پتہ کرتا کہ یہ اصل میں ہیں کون، کیا جماعت انہوں نے واقعی چھوڑی ہے یا یہ نہیں چھوڑی. لیکن جب انہوں نے اس طرح کریکٹر اساسینیشن کیا تو اس کے بعد پھر میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ بندے تحقیقی نہیں ہو سکتے، یہ بندے علمی نہیں ہو سکتے. جتنا مرضی جو مرضی ہو جائے، زمین آسمان ایک ہو جائے، لیکن یہ بندے علمی نہیں ہو سکتے. جو بندے کسی کے کردار پر بات کریں، کسی کی جناب وہ اور اتنی تہذیبی بدتمیزی. کتابیں تو انسان کے اخلاق سکھاتی ہیں، کتابیں انسان کے اخلاق سے سکھائیں، اسلام انسان کو تہذیب سکھاتا ہے. اور یہ بات کہتے ہیں جی ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن مسلمان ان کے بعد ہماری جماعت اس طرح کی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ان لوگوں کے بارے میں چھان بین کروائی تو پتہ لگا جی ان لوگوں کا تو اخراج ہوا ہے. اور یہ معاملات جب میں نے وہ معاملات لوگوں کے سامنے وہ شیئر کیے، لوگوں کو بتایا کہ یہ ایسے معاملات تھے، تو ان ویڈیوز کی وجہ سے ان مخالفین احمدیت کی نیندیں حرام ہو چکی تھی کہ آج میرا نمبر ہے، آج میں ایکسپوز ہوں گا، آج جلیلوں نے میرا جو ہے کھڑکانتا چاڑ دینا. یعنی اس طرح کی ان لوگوں کی حالت ہو چکی تھی. جب وہ ویڈیوز اب آہستہ الحمدللہ دیگر لوگ دیکھ رہے ہیں، اور دیگر لوگ دیکھنے کے بعد ان لوگوں کی اپنے جو چینل کی ویورشپ ہے وہ انتہائی ڈاؤن
اور انتہائی کم ہو چکی ہے، اور لوگ ان کو جو ہے وہ احمدی اور غیر احمدی، احمدی تو ویسے ان کو اچھا نہیں سمجھتے، جو جس طرح ان کی زبان تھی، غیر احمدی بھی ان کو اب شریف انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ اب اعتقاد رکھتے ہیں کہ واقعی یہ بیہودہ انسان اور انتہائی غلیظ انسان ہے۔ تو جب ان کو پتہ لگا کہ یار ہماری دال روٹی نہیں گل رہی، جلیل اللہ نے ہماری دیگ پر لات مار دی، ہمارے پیٹ پر لات مار دی، ہماری تو روٹی بند ہو چکی ہے، لوگ دیکھنا سننا چھوڑ گئے ہیں، تو اس لیے اب وہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں، اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرو، اگر تم اپنے ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کرو گے تو میں تمہارے گھر والوں کے جو کردار ہے ان کے بارے میں بات کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اس طرح کے میسیج بھی مجھے آ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک بندہ نہیں کر رہا، یہ ایک کے شیخ مشتاق ملک اور تقریباً کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں، خاص کر وہی لوگ ہیں جن لوگوں کے بارے میں میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں اور ان کو میں نے ایکسپوز کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب ان کو پتہ لگ گیا کہ ہماری دال روٹی گلی نہیں ہے، تو اس لیے اب انتقاماً بدلے کے طور پہ ہم ایسا کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے بارے میں باتیں کی گئی ہیں یہ بالکل درست ہیں اور بالکل صحیح جگہ پر لگی ہیں اور بالکل درست جلیل اللہ نے بات بیان کی، اس لیے اب ان کو نیند نہیں آ رہی، اس لیے ان کو یقین کرے بے چینی ان کو ہو رہی ہے، اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا جائے، اور بار بار تھریٹ اور پتنی کیا کر رہے ہیں ان کے، یقین کریں بس میں ہو تو یہ میرے چینل کو ابھی چھین کے فوراں سے ڈیلیٹ کروا دیں۔ لیکن میں آپ دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دیتا ہوں، اگر بافرض محال میرا چینل یہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ یوٹیوب کی طرف سے ہو جاتی ہیں تو میں ان کو دوبارہ کوئی مطلب جس طرح کاپی رائٹ نکال کے چیزیں دوبارہ سے ری اپلوڈ بھی کروں گا، لیکن یہ ویڈیوز آپ ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گروپس میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں کہیں آپ کی رسائی ہے، جہاں کہیں پہ آپ ایڈ ہیں، جہاں جس سوشل میڈیا تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک آپ اس کو شیئر کریں، اور اس کو اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے اپنے چینلز ہیں یا آپ کی اپنی فیس بک ہے اگر وہ مونیٹائز نہیں ہے تو اس کو براہ کرم اپنے چینلز پہ بھی اپلوڈ کریں، چینل پر اپلوڈ کرنے کے بعد اس کی اپنے چینل سے بھی تشہیر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ ان کا اصل یہ ذہنیت تھی، یہ اس وجہ سے جماعت احمدیہ ان کو نکالا ہے جماعت سے، اور اب یہ جماعت پر بے زبان جو ہے یہ مطلب منہ اٹھا کے اعتراض کرتے جا رہے ہیں، اس کے حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان ویڈیوز میں کوئی کسی قسم کا علمی اعتراض نہیں تھا کہ علمی جواب دیا جاتا، جو ان کا کردار تھا، جو ان کا یہ چیزیں تھیں ان کو سامنے رکھا گیا، اور یہ میں نے اس لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ میں نے اس لیے رکھا ہے صرف اس لیے کہ جس منہ سے یہ الزام لگا رہے ہیں آیا ان کا یہ الزام درست بھی ہے یا نہیں۔ شریعت تو ان جیسے لوگوں کی گواہی کو قبول نہیں کرتی، شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ، ہاں یہ شریعت عیسائیہ پر اگر عمل درآمد ہیں، شریعت عیسائیہ پر ہی یہ عمل درآمد ہیں، کیونکہ یہ ایک شرعی نبی کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل کرتے ہیں، اس لیے یہ میں کہنا حق بجانب ہوں گا کہ یہ شریعت عیسائیہ کے مطابق اگر یہ فیصلہ کرنا چاہیں تو شاید ان کے پاس کوئی جواز نکل ہے کہ ایسے لوگوں کی گواہیاں بھی یہ قبول کر لیں۔ بہرحال یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک لڑکی پر ایک لڑکے کے اوپر الزام لگا، کوئی گندا سے الزام لگا تو اس کے اوپر لوگ چڑھ دوڑے، مارنے لگے، انتہائی قسم کو مارنے لگے، تو اس نے کہا مجھے سب سے پہلا پتھر وہی مارے گا جو بالکل بے داغ ہو، یعنی کہ جس نے کوئی قصور نہ کیا ہو، جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو کوئی بھی نزدیک نہ آیا۔ بالکل ایسی واقعہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ خود کس طرح کے ہیں، یعنی کہ ان کے اپنے کس طرح کے حال ہیں، ان کا اپنا علمی لیول کس طرح کے، دماغی لیول ان کا کس طرح کا ہے، وہ جماعت سے کیوں نکالے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے ان ویڈیوز میں بیان کی ہیں، اور ان ویڈیوز کی وجہ سے ان لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اور یہ انشاءاللہ ویڈیوز ایسی لگی رہیں گی، اگر یوٹیوب کی طرف سے کہیں ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ ہو جائے، لیکن میں انشاءاللہ ڈیلیٹ نہیں کروں گا، یہ ویڈیوز ایسی لگی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ مزید باقی لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ جو وہ اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نہیں لائے تھے، یہ ایک ایسے مذہب کی طرف بلا رہے ہیں کہ جس کا ان کو خود ادراک نہیں ہے کہ ہم بھائی جا کس طرف رہے ہیں، یعنی ہمیں پتہ نہیں آنکھیں بند ہیں اور کسی ایسے سڑک پہ جا رہے ہیں جس کا کوئی کنارے نہیں ہے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔